بلوچی زبان کے نامور شاعر مبارک قاضی 16 ستمبر کو تربت میں 68 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مبارک قاضی کا تعلق فن و ادب کی زرخیز سرزمین پسنی سے تھا۔ پسنی کو چھوٹا لکھنؤ بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے لکھنؤ شمالی بھارت کا ایک شہر ہے۔ بھارتی شہر لکھنؤ کی ایک وجہ شہرت یہ ہے کہ لکھنؤ میں شاعری، موسیقی اور فنون لطیفہ کی پذیرائی کی جاتی ہے۔ چونکہ پسنی بھی قرآن میں سب سے زیادہ شاعری، موسیقی اور فنون لطیفہ کے لیے خداداد صلاحیتوں کا حامل شہر اور دلدہ ہے، اس لیے پسنی کو بھی چھوٹا لکھنؤ کہتے ہیں۔ قرآن کے اس چھوٹے لکھنؤ نے بے شمار شاعر، ادیب اور فنکار جنم دیے ہیں، جن میں ایک نام مبارک قاضی کا ہے۔ مبارک قاضی 24 دسمبر 1956 کو پسنی میں پیدا ہوئے، لیکن کسے پتا تھا کہ پسنی کا یہ کاک نشین آگے چل کر اپنے نام کی طرح بلوچی ادب میں مبارک بن جائیں گے۔ مبارک قاضی کی شاعری نصف صدی پر محیط ہے۔ مبارک قاضی نے اپنی زندگی میں بے شمار اشعار تخلیق کیے اور ان کا شعری اسلوب انتہائی کمال کا ہے۔ وہ شعر تو کاغذ پر لکھ کر چھوڑ دیتے تھے، مگر ان کے اشعار میں شامل الفاظ روح کو متاثر کرتے ہیں۔ مبارک قاضی کا شعری اسلوب کثیر الجہتی خیال کا مظہر ہے۔ اس میں آپ کو عشقیہ اور مزاحمتی شاعری دونوں کے غیر معمولی رنگ ملیں گے۔ مبارک قاضی کی شاعری انتہائی سلیس اور آسان زبان میں ہے، لیکن جن الفاظ کو وہ پرو کر شعر میں تبدیل کرتے تھے وہ پر اثر اور معنی خیز ہیں، جو عام لوگوں کو بے حد متاثر کرتے ہیں۔ قاضی کی شاعری میں گہرائی اور وسعت پذیری کا غیر معمولی وجدان اور دانش پایا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں درد، سوز، مظلوموں کا نوحہ، مزاحمتی افکار اور محبوب کی چاہت کا رنگ جھلکتا ہے۔ مبارک قاضی کی شاعری ہر طبقے کی نمائندگی کا آئینہ دار ہے۔ اعلیٰ پائے کا یہ شاعر بلوچستان کے ہر گلی اور کوچے میں معروف رہا ہے۔ مبارک قاضی کے لکھے گئے گیت جب گلوکار گاتے ہیں تو یہ سننے والوں پر نہ صرف سحر طاری کرتے ہیں بلکہ سننے والوں میں سرایت کر جاتے ہیں۔ مبارک قاضی کی شاعری نے بلوچستان کے گھر گھر میں مقبولیت حاصل کی ہے۔ مبارک قاضی کی شاعری بلوچی ادب میں متبرک بن چکی ہے۔ مبارک قاضی کو یہ بھی اعزاز حاصل تھا کہ ان کے چاہنے والوں نے ان کو ان کی زندگی میں پذیرائی بخشی۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان کی میت تربت سے پسنی لائی جا رہی تھی تو ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی میت کو گاڑیوں کے ایک بڑے قافلے کی صورت انتہائی عقیدت اور احترام سے ان کی جنم بھومی پسنی پہنچایا۔ مبارک قاضی کو دفناتے وقت سلامی پیش کر کے ان کی ادبی خدمات کا اعتراف کیا گیا اور انہیں اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا۔ مبارک قاضی اپنی شاعری کی وجہ سے امر ہو گئے۔ ان کو اپنی ماں دھرتی کے سپرد تو ضرور کیا گیا ہے، مگر وہ اپنی کمال کی شاعری میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، کیونکہ قاضی کی شاعری ہر دور کی ترجمانی کا پیکر ہے۔ مبارک قاضی ایک عہد ساز شاعر تھے، اور عہد ساز شاعر کبھی نہیں مرتے بلکہ وہ اپنی شاعری میں امر ہوتے ہیں۔ مبارک قاضی کے درجن بھر شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں زیرنوشت منی آدے گمے قصہ، جنگل چنچو زیبائن، چھولاں دریا یلدا تگ، آپ سماکاں جتگ، شکلیں جورانی برورد، گسا واتر کنگ لوٹاں، شاگ ماں سبزیں ساوڑا اور آنی منی ماتیں وطن شامل ہیں۔ مبارک قاضی بلوچی ادب میں اہم مقام چھوڑ کر گئے ہیں۔ ان کی شاعری بلوچستان کے درد، احساسات اور ناروا سلوک کی ترجمانی کی مظہر ہے اور ان کے غیر معمولی شعری اسلوب کا درجہ رکھتی ہیں۔ شاید ہی ان کا کلا کبھی پر ہو سکے۔ قاضی اب اگلے جہاں سدھار گئے، لیکن ان کی شعری تخلیق مظلوم طبقات کی ڈھارس بندھاتی رہے گی، انقلابیوں کا خون گرمائے گی، اور جب بھی کسی عاشق کو محبوب کی یاد ستائے گی وہ قاضی کی شاعری سامنے رکھ کر اپنا غم الکان کرے گا۔ چشیں قاضی مبارکیں پدا مشکلیں ودی بھی مشکل ہے ایسے قاضی کا پھر جنم ہو۔